بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الحمد للہ الذی ستر ذنوبی ولم یفضحنی بین الخلائق۔ تمام تعریفوں کے لیے سزاوار ہے پروردگار عالم۔ الحمد للہ الذی ستر ذنوبی، جس نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، ولم یفضحنی بین الخلائق، اور مجھے مخلوق کے درمیان رسوا نہیں کیا۔ یہ مختصر سا سیشن اور وقت، اس میں ایک بات پوری طرح جہاں جہاں یہ آواز جاتی ہے یا پیغام سنا جاتا ہے محسوس کر لینی چاہیے کہ مکتب تشیع اسلام کی ایک نکھری ہوئی تصویر ہے۔ تشیع کے افراد کو، علماء کو ذرہ برابر کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ ہر میدان میں سرخرو ہیں، بشرطے کہ وہ عمل کریں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ ورنہ تشیع کے جو قوانین ہیں، جو مکتب ہے، اس نے بڑا صاف اور شفاف راستہ ہمارے لیے فراہم کیا ہے اور سرخرو ہے۔ جو بھی جہاں بھی جس جگہ پہ چاہے ہمارے علماء سے، بزرگان سے مناظرہ کرے، ان کے سوال و جواب کرے، وہ ان کی پوری تسلی کریں گے۔ یہ خدائی مکتب ہے، مکتب تشیع خدائی مکتب ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ تشیع کی کوئی چیز یا مکتب کی کوئی چیز یا عملی میدان کی کوئی چیز لوگوں پہ چھوڑ دی جائے، نہیں۔ خدائی نمائندہ، حجت دوراں، حجت خدا ہر وقت ہر حال میں موجود ہے۔ جس طرح جہاں در انتظار توست، جہاں امام زمانہ کے انتظار میں ہے، امام زمانہ کے محضر میں ہے ہر چیز، یہ ایک بہترین مکتب ہے۔ بہترین مکتب ہونے کے ناطے بہترین افراد اس مکتب نے بطور نمونہ پیدا کیے، لوگوں کے سامنے آئے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا، زندگیوں کی کیفیت ہی بدل دی، اور وہ آ کے مکتب امام حسین علیہ السلام، سرکار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے 61 ہجری میں میدان کربلا میں۔ انہی میں سے ایک شخصیت حضرت حر کی ہے، حر جنہیں اب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں جناب انیس کی بڑی خدمات ہے، میر بابر علی انیس کی۔ انیس نے ایک مکالمہ تحریر کیا ہے اپنی شاعری میں، حر کا اور ابن سعد کا، حر کا اور ابن سعد کا، جو سعد بن وقاص کا بیٹا ہے ابن سعد۔ یہ مقالہ حر نے تحریر کیا اور اس کو جناب انیس نے تحریر کیا، اس کو بڑے اچھے انداز میں لیا گیا، اور میں اس مقالے کے چند شعر جو ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جن سے حقیقت حال، حر کی معرفت، امام حسین علیہ السلام کا اس کے آنے پہ پسندیدگی کا اظہار، یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اور مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا بھی کسی حد تک انیس نے اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ حر سے گھبرا کے یہ بولا عمر سعد شریر، حر سے گھبرا کے یہ بولا عمر سعد شریر، یہ تو ہے صاف طرفدار یہ شاہ کی تقریر، اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریف امیر، اللہ اللہ یہ اوصاف یہ مدح شبیر۔ وہ کہتا ہے سن چکا ہوں کہ تو مضطر ہے کئی راتوں سے، الفت شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے۔ وہ کہتا ہے، عمر سعد کہتا ہے کہ نہ وہ آنکھیں، نہ وہ تیور، نہ وہ چتون، نہ مزاج، سیدھی باتوں پہ بگڑنا یہ نیا طور ہے آج۔ تخت بخشا ہے محمد کے نواسے نے کتاب، جن کو سمجھا ہے غنی دل میں وہ خود ہیں محتاج۔ کہتا ہے کون سا باغ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے، کہیں کوثر کے تو چھینٹوں میں نہیں آیا ہے، کہیں کوثر کے تو چھینٹوں میں نہیں آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عمر سعد کہتا ہے کہ کیا کسی حور کا دکھلا دیا حضرت نے جمال، مل گیا سایہ طوبہ کے جو ایسا ہے نہال، قصر یاقوت میں پہنچا جو تیرا رنگ ہے لال، کون سے میوہ شیریں پہ ٹپکتی ہے لال۔ کہتا ہے کہ دفتن حق کے نمک کو بھی فراموش کیا،
کیا تجھے بادائے تسنیم نے بے ہوش کیا؟ عمر سعد پھر اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہے، کہتے میں جہاں دیدہ ہوں سب مجھ کو خبر ہے تیری، قرۃ العین محمد پہ نظر ہے تیری، ہونٹ بھی خشک اور چشم بھی تر ہے تیری، جسم خالی ہے ادھر جان ادھر ہے تیری، راہ میں کچھ جو سلوک اور نوازش کی ہے، تو نے فرزند ید اللہ سے سازش کی ہے۔ پھر کہتا ہے خیر مخفی نہ رہے گا یہ قصور اور فتور، لکھیں گے عہدہ اخبار پہ جو ہے مامور، حاکم شام ہے جابر وہ سزا دے گا ضرور، گر تجھے دار پہ کھینچے تو کچھ اس سے نہیں دور، سب تیری قوم کے سر تن سے جدا ہوئیں گے، زن و فرزند گرفتار بلا ہوئیں گے۔ جب یہ اتنی باتیں حضرت حر سے کہہ چکا تو جناب حر جواب دیتے ہیں، حر فرماتے ہیں حر پکارا کہ زبان بند کرو او ناہموار، قابل لعن ہے تو اور تیرا سردار، ابن زہرا ہے جگر بند رسول مختار، میرا کیا منہ جو کروں مدح امام ابرار، ایک زمانہ صفت آل ابا کرتا ہے، آپ قرآن میں خدا ان کی ثنا کرتا ہے۔ اسفلوں سے ہے محبت تجھے اے سفلہ مزاج، خاک پا ہوں خاک پا اس کا ہوں میں، ہے جو سر عرش کا تاج، جس کو کاندھے پہ محمد کے ملی ہے معراج، میرے آقا سے سخی کون ہے کونین میں آج، کیوں تیرے سامنے مکروں کہ نہیں بخشا ہے، ہاں مجھے شاہ نے فردوس سے بری بخشا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب حر مدح آل ابرار آل محمد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جو جناب حر عمر سعد کو جواب دیتے ہیں کہ یہ ابھی ہاتھ اٹھا کر جو دعا فرمائیں، جتنے عالم کے گناہ گار ہیں بخشے جائیں، حق سے جس شے کے طلبگار ہوں فوراً پائیں، جام کوثر یہیں فردوس سے حوریں لائیں، مثل خورشید ہے روشن وہ شرف ان کا ہے، یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ پہ حق جن کا ہے۔ رب حر ارشاد فرماتے ہیں مدح اہل بیت میں، ان سے قطرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں، ان سے قطرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں سخی ابن سخی بات پہ سر دیتے ہیں، پیٹ سائل کا یہ فاقوں میں بھی بھر دیتے ہیں، یا تو زر دیتے ہیں فردوس میں گھر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آس مجرم کی گناہ گار کی امید ہے یہ، ذرہ پرور جنہیں کہتے ہیں وہ خورشید ہے یہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر جناب حر کہتے ہیں کہ ایک میں کیا کہ زمانے پہ احسان ان کا، ابر رحمت ہے خطا پوش ہے دامہ ان کا، ان کا دامن جو ہے ابر رحمت ہے، خطا پوش ہے دامہ ان کا، خشک و تر پہ ہے کرم خلق میں یکساں ان کا، ہے خوشحال جو غربت میں ہو مہماں ان کا، جنتی ہے جسے حاصل یہ شرف ہوئے گا، جو ادھر ہوگا خدا اس کی طرف ہوئے گا۔ یہ آخری بات آ گیا اس میں، جناب حر کو وہ روک رہا ہے نا عمر سعد کہ بھائی تو نہ جا امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں۔ تو یہ مقالہ ایک مکالمے کی صورت میں جناب انیس نے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کا آخری بند آ گیا کہ جناب حر فرماتے ہیں عمل خیر سے بہکا نہ مجھے او ابلیس، عمل خیر سے بہکا نہ مجھے او ابلیس، یہی کونین کا مالک ہے، یہی راس و رئیس،
کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و خسیس؟ کچھ تردد نہیں، کہہ دے کہ لکھیں پرچہ نویس، ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں، لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ محمد